بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی محبت میں لوگ دشمن بن جاتے ہیں، مال کی محبت میں دشمن بن جاتے ہیں، مال کی محبت میں اطاعت پروردگار عالم نہیں کرتے۔ کیوں آج مومن خمس نہیں دیتا؟ کیوں آج مومن واجبات پہ عمل نہیں کرتا؟ کیونکہ یا مال کی محبت ہے یا دنیا۔ حب مال پہلا ڈائنامٹ حب ذات ہے، دوسرا ڈائنامٹ حب الدنیا ہے۔ یہ دو ایسی وجوہات ہیں جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا اے انسان، جب تک ان دو محبتوں کو دلوں سے نہیں نکالو گے۔ امام خمینی کے استاد آئے ملکی تبریزی، ان کے بھی بہت بڑے استاد تھے۔ فرماتے ایک دن میں اپنے استاد کے پاس گیا، خمینی صاحب کے استاد اپنے استاد کے پاس گئے۔ فرماتے میں نے کہا قبلہ، میں کئی دنوں سے اپنے نفس کی پاکی، اب یہ کل 2-3 مجالس اور ہیں تو اور درجات، قلب کی پاکی، فکر کی پاکی، خیال کی پاکی اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جب انسان وہ کر لیتا ہے تو پھر خدا اسے ولایت اہل بیت عطا کرتا ہے عملی اعتبار سے، پھر وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اتنے دنوں سے عمل کر رہا ہوں لیکن کوئی اچھا خواب، کسی فرشتے کی زیارت، اہل بیت کی زیارت نہیں ہو رہی، مجھے کرامت نہیں مل رہی۔ قبلہ بتائیے میرے اندر کون سی غلطی ہے، ایسی کون سی صفت ہے؟ استاد نے کہا کہ میرے شاگرد تیرا نام کیا ہے؟ شاگرد پریشان، استاد جی آپ کو تو پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ کہ پھر بھی بتا۔ کہ یہ نام ہے۔ کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہ ملکی قبیلے سے ہوں۔ کہ تمہارے فلاں رشتہ دار فلاں شہر میں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کہ ان سے تمہارے دل میں بغض ہے کہ نہیں ہے؟ ان رشتہ داروں سے دل میں بغض ہے؟ کہاں قبلہ؟ انبن ہے، کئی سالوں سے آپس میں ہم بات نہیں کرتے۔ فرمایا جب غیر اللہ کی وجہ سے، اللہ کے علاوہ اپنی ذات کی خاطر اگر کسی سے نفرت کرو گے تو اس دل میں کبھی بھی ولایت نہیں آ سکتی۔ قلب کو صفا دینا پڑتا ہے، یعنی یہ جو دل ہے نا، یہ آئینہ ہے۔ اس آئینے میں کبھی چہرہ علی نظر آتا ہے، کبھی چہرہ حسین نظر آتا ہے، کبھی چہرہ امام زمانہ، لیکن کب نظر آئے؟ جب آئینہ صاف ہوگا، جب آئینہ دھندلا ہے، اس پر تم نے اپنی محبتوں کے اسٹیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں کسی سے نفرت نہ کرنا، اگر کرو تو اللہ کی خاطر، کسی سے محبت نہ کرنا، اگر کرو تو پروردگار عالم کی خاطر۔ اور اتنی سخت روایت میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر مومن سے ناراض ہو، علی والے سے ناراض ہو جائے۔ فرمایا متکبر کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو نیچا نہیں کرتا، کہ اگر یہ دو مومن آپس میں صلح نہ کریں تو ان دونوں پر اللہ کی، رسول کی اور اہل بیت کی لعنت ہوگی۔ 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، 3 دن سے زیادہ۔ اس کا مطلب اس کا دل ناپاک ہے، اس نے آپس میں لڑائی کی، ظاہر ہے لڑائیاں پیسے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، یا کسی نے مجھے گالی دی، تو تمام تر لڑائیوں میں ذات شامل ہے، اللہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں۔ اس نے کہا کہ مولا دونوں پر کہا کہ مولا قصور میرا نہیں ہے، قصور اس کا ہے۔ پر میں اگر اس کا بھی قصور ہے تو 3 دن تیرے پاس مہلت ہے، اس کے دروازے پہ چلا جا اور کہ اے مومن اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تیری غلطی ہے میں نے تجھے معاف کیا، اس کی مرضی ہے وہ تیرے ساتھ صلح کرے یا نہ کرے۔ پر میں اب اگر تو اس کے دروازے سے واپس آتا ہے لعنت تیرے سر سے اٹھ جاتی ہے، اگر وہ بغض ابھی بھی دل میں رکھ کر بیٹھا اس کے سر پر کھڑی رہتی ہے۔ اچھا ہمارے صلح کس طرح ہوتا ہے؟ کہتے مولانا معاف کر دیا، لیکن دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ معافی نہیں ہے، جب تک دل سے قدورت کمپلیٹلی نکال نہ دو، جب تک دل میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی برا نہ ہو، ہمیں مولانا معاف کر دیا، یہ منافقت ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپس میں لڑتے ہیں لیکن میٹنگز میں، سٹنگز میں آپس میں سیاستدانوں کی طرح گلے ملتے ہیں، لیکن دل میں ایسی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کردار اہل بیت کے چاہنے والے کا نہیں ہے۔ جب دل میلا ہے، تمام تر معارف قلب کے توسط سے آپ کے خیال میں آتے ہیں۔ اگر تم نے دل کا راستہ بند کر دیا کبھی بھی کرامت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ فرمایا اس کے در سے واپس آ جا، اب لعنت اس کے سر پر ہے، اگر وہ صلح نہیں کرتا لعنت تیرے سر پر نہیں ہے۔ اب سنیے امام کا جملہ، فرمایا ہر وہ قدم، جنت کمانا بہت آسان ہے اگر انسان چاہے، عارف باللہ بننا بہت آسان ہے، سلمان بننا بہت آسان ہے، سوال یہ ہے تو چاہے، جب تک ارادہ نہیں کرے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ٹیشو پیپر ہے، میں ارادہ کروں تو اٹھے گا نا، ارادہ نہیں کروں تو کیسے اٹھے گا؟ امام فرماتے ہیں ہر وہ قدم جو اس کے در سے اپنے گھر کی طرف بڑھاتا ہے، خدا ہر قدم پہ تیرے نام اعمال میں 70 نیکیاں بڑھاتا ہے۔
جب تک تو گھر تک پہنچتا ہے خدا تیرے نام اعمال میں 70 مقبول حجوں کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ وقت میں حج مل رہے ہیں لیکن حب ذات کی وجہ سے مجال ہے جو میں کسی کے سامنے تھوڑا جھکوں۔ یہی جھکنا کیوں کہا کہ سجدہ کرو، تاکہ تیری انا مرے، تیرا تکبر مرے، خاک پہ اپنا ماتھا رکھو تاکہ تمہارا تکبر مر جائے۔ ہاں کیوں کہا والدین کی اطاعت واجب ہے؟ گھر جاؤ تو اپنے والدین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرو، کبھی باپ کے پاؤں کی مالش کیا کرو، کبھی ماں کے پاؤں دبایا کرو، اس سے تمہارا تکبر، ہاں میں بڑا ہو گیا، میرے بچے ہیں، میں صاحب اولاد ہوں، سفید داڑھی والا، ماں کے پاؤں دباؤں، اس کا مطلب تمہارے اندر تکبر ہے، تم خود کو بڑا سمجھ رہے ہو۔ جتنا تم اپنے وجود میں خضوع اور خشوع لاؤ گے، جھکاوٹ لاؤ گے، اللہ کے سامنے اطاعت کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب دل تمہارا نرم ہو جائے گا، اب محبت خدا تمہارے دل میں جلوہ گر ہوگی۔ آخری جملہ امام کو سنیے، فرمایا 70 مقبول حج، 70 نیکیاں ہر قدم پہ۔ فرمایا اب اسی حالت میں اگر یہ رات کو سو جائے اور اس کی روح پرواز ہو جائے، اسی حالت میں اگر یہ رات کو سو جائے اور روح پرواز ہو جائے، اللہ کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ اتنا ثواب بندے کو مفت میں ملے، لیکن یہ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، غلطی اس کی ہے۔ فرمایا بے وقوف کی نشانی یہی ہے کہ وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا، 10 ریزن دیتا ہے، یہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لیکن فرمایا جو عقل مند ہے فوراً اپنی غلطی کو کیا کر لیتا ہے؟ تسلیم کر لیتا ہے، اپنے وجود میں اصلاح لاتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا مولا شہادت کا مقام کہاں؟ شہادت کا مقام کہا مولا اس نے تو زخم نہیں کھائے، اس کو تو تلوار نہیں لگی، اس کو تو نیزہ نہیں لگا، بڑے سکون سے رات کو سو گیا۔ امام فرماتے ہیں جسم پر تلوار چلانا آسان ہے، لیکن اس نے بھی تو جہاد کیا ہے، جس نے اپنے نفس کا گلا کاٹ کے مومن سے جا کے معافی مانگی۔ یہ سب سے بڑی تلوار ہے جان محترم کہ سیدہ کے سامنے کھڑے ہوئے متکبر تھے، حب ذات تھی، اگر ذات کی محبت نہ ہوتی کبھی بھی سیدہ کا حق کوئی نہ کھاتا۔ یہ ذات کی محبت ہے اور ان کو حق نہ ملا، مانگنے گئے، حق مانگنا شریعت میں واجب ہے، نہ ملا، پھر آ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں علی لڑے کیوں نہیں؟ وہ اپنی ذات کے لیے لڑنے نہیں آئے تھے، کائنات اللہ نے ان کی دولت میں عطا کر دی تھی، لیکن کبھی بھی اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو خدا کے لیے، اگر جنگ لڑتے ہیں تو پروردگار عالم کے لیے۔ ان کے مکتب کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر خود کو قربان کر رہا ہے تو ذات پروردگار عالم کے لیے۔ تو فرمائے مومن یہ مقام تیرے وجود میں آنا چاہیے کہ تم جو بھی کرو زندگی میں تمہارا محرک پروردگار عالم ہونا چاہیے، نہ کسی سے نفرت کرنا، نہ کسی سے محبت کرنا۔ تو اگر یہ جذبہ قوم میں پیدا ہو جائے تو ہمارے جتنے جھگڑے ہیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، نجف اشرف سے ہمارے اسلامی چینل قرآن و اہل البیت علیہم السلام کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں جا کر عقیل مقدسی ٹائپ کریں اور اپنے تمام مرحومین کی مغفرت و ثواب جاریہ کی نیت سے سبسکرائب و لائک کرنے کے ساتھ اپنے مختلف گروپس میں شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کے چند سیکنڈ کے اس عمل سے آپ کے مرحومین کے درجات میں کہیں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔